چل رہا ہے، صورتحال ہے کیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو فائنل کارڈ کی وہ بات کر رہے ہیں، ان کا فائنل کارڈ ہے کیا، اور شہر اقتدار میں چیزیں چل کیا رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب نے کل جو ایک ان کا ٹویٹ آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا فائنل کارڈ صرف وہ نہیں ہے جس پہ حکومت بڑی ایک انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ فائنل کارڈ، یہ عمران خان کا صرف یہ فائنل کارڈ نہیں ہے، عمران خان کا فائنل کارڈ کچھ اور ہے۔ اس کے امکانات پہ بات کریں گے، اس کے امکانات کیا ہیں۔ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کل یہ پیغام دیا جیل سے، انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 69 سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا، ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ یہاں پہ رک کے صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن شاید اس معاملے میں ان کی لیڈرشپ ان کو ٹھیک طرح سے آگاہ نہیں کر رہی کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب اپنے اختیارات سرنڈر کر چکے ہیں، اور ان کے پاس کل کو یہی ایک جواز ہوگا کہ میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے، آپ پیٹیشن لے کے آتے تو پھر ہم دیکھ سکتے تھے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے 2-3 روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جوڈیشل انکوائری کے لیے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے دوست فہیم اختر صاحب پہلے خبر بھی دے چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں۔ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈرز سے مذاکرات کرے گی۔ اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ریمیٹنسز، ترسیلات زر کو محدود کر دیں اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے نا کہ اس سول نافرمانی کی تحریک سے کچھ نہیں ہوگا، کہ عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ کوئی بل نہ دے اور کوئی ٹیکس نہ دے، یہ چیزیں ایک ہو جائیں گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دونوں یہ انٹرنل معاملہ ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر 14 دسمبر کو عمران خان سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے، پوری دنیا میں یہ خبر لگے گی، اور پوری عمران خان کا اس وقت جو فوکس ہے اور تحریک انصاف کا فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، وہ پاکستان سے باہر سے ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے سامنے عدالتوں کی صورتحال کیا ہے، عدالتیں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی، اور حکومت فارم 47 والی آپ کے سامنے، بیوروکریسی آپ کے سامنے ہے، پولیس آپ کے سامنے ہے، پورا نظام جس طرح سے یرغمال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے گی تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف جو اس وقت پورا کام کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ کر رہی ہے، باہر کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے پریشر آئے گا تو وہ پریشر لیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر تو آپ کسی طرح کا کوئی اس حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے کوئی چیلنج نہیں بچا۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عدالت جاؤں گا۔ اور اس وقت عدالتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عدالتوں میں جانا نہ جانے کے مترادف ہے، لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہہ دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عدالتیں کچھ نہیں دیں گی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا سب سے پہلا ٹارگٹ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ تو وہ کیوں چاہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو اور میں چیف جسٹس پاکستان نہ رہوں؟ اور پھر دوسرا نمبر پہ جو آئینی بینچ ہے وہ کیوں کوئی ایسا فیصلہ کرے گا انڈیپینڈنٹ جس سے وہ آئینی بینچ نہ رہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہیں پہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت اگر تحریک انصاف کسی بھی معاملے میں کوئی قانونی کارروائی شروع کرتی ہے تو اس قانونی کارروائی سے ابھی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں، یہ پینڈنگ رہتی ہیں، اور پھر جب ملک کے اندر تھوڑا سا آئین اور قانون کی بحالی ہوتی ہے اور قانون کی حکمرانی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر یہ درخواستیں ٹیک اپ ہوتی ہیں اور ان پہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور تاریخ میں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں نا، بھٹو پہ ایک FIR اس کے خلاف کرائی گئی، اور جس FIR کو یہ سمجھا گیا کہ بوگس ہے، لیکن اسی FIR میں وہ پھانسی پہ لٹک گئے۔ پھر 2010-11 میں
آصف علی زرداری نے صدر تھے، انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ بھٹو کا جو کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ اب وہ 2010-11 سے معاملہ پینڈنگ رہا، لیکن پھر کیا ہوا، 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور کہا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ تو 13 سال بعد، یعنی آپ دیکھیں نا 13 سال بعد جو ایک کیس جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا آصف زرداری نے، 13 سال بعد اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی چیز آپ عدالت میں کوئی درخواست ڈال دیتے ہیں اور وہ پینڈنگ رہ جاتی ہے تو کئی بار 5-5 7-7 سال بعد بھی ان کے اوپر جو ہیں وہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کے جن کارکنان کی جانیں گئی ہیں اس کے اوپر اب تک تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، تحریک انصاف کی پولیٹیکل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک صفحے کی بھی لیگل کارروائی شروع نہیں کی۔ اور دوسری طرف پہلی ایف آئی آر کی درخواست ہے وہ جو انیس ستی ہیں ان کی فیملی نے دی ہے، جو لطاسب ستی صاحب جو ہیں جو مری سے ایم این اے کا الیکشن لڑے اور جیت گئے NA45 کے، وہ فارم 45 کے وہ ایم این اے ہیں، تو ان کے حلقے سے وہ نوجوان تھا اور لطاسب ستی صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے اس فیملی کے ساتھ، اور اس فیملی نے جو ہے وہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اب اس کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں ہوئی، لیکن وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا 22A کے لیے کہ پولیس نے انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے کیوں انکار کیا ہے؟ پولیس نے انکار اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کی درخواست میں کیا ہے۔ تو پولیس نے جو ہے وہ ابھی تک تو ایف آئی آر نہیں کی اور اسی لیے وہ عدالت چلے گئے ہیں۔ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ SHO تھانہ کوسار کو دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشیوں، جو یہ کزن ہے انیس ستی کے، انہوں نے درخواست دی ہے، گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشی ہوں اور اسلام آباد میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ مورخہ 26 نومبر 2024 تقریباً 3:15 بجے 3:15 پر دن میں ہمراہ ماموزاد بھائی انیس شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی، جس نے سر پر PTI کا جھنڈا باندھا ہوا تھا، اور عاصم شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی سکنہ دھیر کوٹ تحصیل ستیاں، اور دوست عمر فاروق ستی بل اعجاز احمد ستی تحصیل مری کے ہمراہ PTI کے پرامن احتجاج کی کال پر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن انداز میں موجود تھے۔ بمقام بلڈنگ اسٹیٹ لائف انشورنس جناح ایونیو روڈ مین بلیو ایریا کی فٹ پاتھ کے ساتھ گرین بیلٹ پر پرامن بیٹھے تھے۔ اسی اسنا میں اچانک وہاں پر پولیس کی طرف سے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی اور بلڈنگ اسٹیٹ لائف انشورنس کی کھڑکی سے ایک سنائپر شوٹر نے فائر کیا۔ سنائپر شوٹر کا قد تقریباً 5 فٹ اور گندمی رنگت تھی، سامنے آنے پر اسے شناخت کر سکتا ہوں، جو کہ میرے کزن انیس شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی کو لگا۔ گولی اس کی کمر کے نچلے حصے کے بائیں جانب لگی، وہ زمین پر گر پڑا۔ ہم نے اس کو فوری طور پر سنبھالا اور دستیاب موٹر سائیکل پر بٹھا کر پولی کلینک ہسپتال منتقل کروایا۔ بدقسمتی سے وہ زندہ نہ بچ سکا اور گولی لگنے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ وقوع اعضاء میں میرے علاوہ میرے ماموں زاد بھائی عاصم شہزاد ستی اور دوست عمر فاروق ستی اور موقع پر موجود دیگر لوگوں نے بچشمے خود دیکھا، جن کو بوقت ضرورت گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ جناب عالی، یہ قتل حکومت وقت کی ماں پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ، سیکرٹری داخلہ خرم آغا، IG اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی، چیف کمشنر اسلام آباد، متعلقہ DIG پولیس، متعلقہ SP اور متعلقہ SHO نے ملی بھگت سے صلاح مشورہ کر کے سنائپر کے ذریعے کروایا ہے، جو کہ مذکورہ مظلومان نے احتجاج سے قبل مختلف اوقات میں اپنی پریس کانفرنسز میں کیا۔ میں نے واقعے کی اطلاع اپنے موبائل سے 15 پر کال کر کے دی۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپیکٹر خرم اسلم آئے، جن کو سارا وقوع بتایا اور اپنے کزن انیس شہزاد ستی کی موت کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے منت سماجت کی۔ جناب علی، میرے کزن انیس شہزاد ستی کو سنائپر نے بیان کردہ ملزمان کے ساتھ ملی بھگت سے گولی مار کر ناحق قتل کیا۔ استدعا ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کر کے قرار واقع سزا دی جائے اور انصاف کیا جائے، اور امید ہے کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ این نوازش ہوگی سائل محمد نفیس ستی بلد محمد حفیظ ستی۔ یہ انہوں نے درخواست دی، FIR نہیں ہوئی۔ جب FIR نہیں ہوئی تو انہوں نے اب عدالت چلے گئے ہیں اور عبدالغفور کاکڑ ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے نوٹس کر دیا ہیں 14 دسمبر کے لیے، پولیس سے جواب مانگا ہے، اور اس میں میاں علی شفاق صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے وکیل ہیں۔ PTI کی لیگل ٹیم کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہ PTI جو اس وقت لیڈرز کے، جن کے ساری لیڈرشپ تقریباً جو ہے وہ وکلا کو دے دی گئی تھی، اور اس PTI کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کتنا یہ میٹر کرتا ہے نہیں کرتا PTI کے جو لیڈرز ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ گولی آپ اس وقت چلاتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہر محاذ پہ ناکام ہو گئے ہیں۔
پہلے یہ جو ختم شد والے ہیں جو حکومت کو بار بار بتایا جا رہا تھا اور اداروں کو بتایا جا رہا تھا اور فیلڈ سے جو رپورٹیں بھیجی جا رہی تھی کہ کوئی بندہ نہیں نکلے گا، وہ تمام رپورٹیں غلط ثابت ہوئی ہیں اور لوگ نکلے ہیں. اور اب خود جو حکومت کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے مطابق 70,000 لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے روانہ ہوئے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہنچا 26 نومبر تو 15-20 ہزار لوگ جو ہیں وہاں سے یا مختلف جگہوں سے واپس آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کی حکومت کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ 70,000 لوگ کے پی کے سے نکلے. اور ان کے پاس جو اس سے پہلے جو ان سے فیلڈ سے جو رپورٹس تھی حکومت کے پاس وہ یہ تھی کہ ٹوٹل 8-10 ہزار لوگ نکلیں گے. تو یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. پھر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کراؤڈ اتنا چارج ہوگا جو جانے تک دینے کے لیے تیار ہوگا. پھر یہ ہوا کہ وہ جو رات تھی نا 26 کی اور 27 کی رات، 25 اور 26 کی رات، وہ فیصلہ کن تھی. وہ فیصلہ کن اس لیے تھی کہ اگر اس رات یعنی 26 اور 27 کی رات، کیونکہ اس رات اگر جو یہ آپ کہیں کہ وہ رک جاتے مظاہرین وہاں پہ جو آئے تھے تو پھر ان کو کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہٹا سکتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ 65 گھنٹے سے ٹریول کر رہے تھے. شیلنگ سے وہ ان کے عزم نہیں ٹوٹے، ان کے ارادے نہیں ٹوٹے. وہ 65 گھنٹے کی اسٹرگل کے ساتھ تمام تر شیلنگ برداشت کر کے اور وہ نہتے ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. جب وہ پہنچ گئے اگر ان کو وہاں پہ 8-10 گھنٹے کی نیند مل جاتی تو پھر یہ نہیں ہٹا سکتے تھے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جو لوگ 65 گھنٹے مسلسل بھوکے پیاسے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب ان کو آپ شیلنگ کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. تو پھر ظاہر ہے اینڈ پہ آپشن وہی بچتا ہے جو کچھ جو ہے وہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہیں، یعنی بیرسٹر گور صاحب ہیں یا جو 4-5 لوگ جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے فیصلہ سازی کا، وہ پہلے ہی اس فائنل کال کے خلاف تھے. اور یہ علیمہ خان صاحبہ بتا چکی ہیں کہ وہ پیغام لے کر گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس کہ پارٹی کی جانب سے پیغام ہے کہ آپ فائنل کال کا اعلان نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، تم باہر جاؤ اور 24 نومبر کی فائنل کال کا اعلان کر دو. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اور عمران خان صاحب کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب 23 نومبر کو ہماری ڈیل ہو گئی تھی، ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے کہ ہم فائنل کال واپس لے لیں اور 15 دن میں عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، تو ہمیں جو ہے وہ فائنل کال نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو یعنی اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں وہ کال واپس لے لینی چاہیے تھی. دوسری طرف عمران خان وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ پہلے بھی دھوکے ہو چکے ہیں اور اب مزید دھوکے نہیں ہیں اور میری رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بے گناہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں. جو 85 لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، جو یاسمین راشد وغیرہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، میں کال واپس لے لیتا ہوں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو پھر فائنل کال کے لیے نکلے. اب پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال واپس دے کر بھی غلط کیا اور پھر فائنل کال واپس نہ لے کر بھی غلط کیا. یہ خیال ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا اور عمران خان صاحب کہیں اور کھڑے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس سے اس حد تک تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوئی، پیمز کوئی نہیں گیا، پولی کلینک کوئی نہیں گیا، سی ڈی ہاسپٹل کوئی نہیں گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ سیف سٹی کی ہے یا پیمز کی ہے یا پولی کلینک کی ہے یا سی ڈی ہاسپٹل کی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواستیں نہیں دی. لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. کون کون سے کارکن گرفتار ہیں تفصیلات لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. جن کے جسمانی ریمانڈ دیے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے چیلنج نہیں کیے. اس حد تک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ان کی اس کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو حکومت کے لیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے. حکومت جتنی مرضی کانفیڈنٹ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ مینیج ہیں اور باقی بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہیں یا وہ ڈر گئے ہیں یا وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو. لیکن اس کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور عوام کا کنیکشن ہے. عمران خان کال دیتا ہے، لوگ نکل آتے. لیڈر کہیں بھی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں لیڈر تو کہیں بھی نہیں تھے سوائے 2-4 کے. لوگ نکلے 4 اور 5 اکتوبر کو بھی لوگ نکلے اور 24 نومبر کو بھی لوگ نکلے. تو یہ اس لیے اس حکومت کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کا کہ
جو عمران خان ہیں ان کا کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہیں، تو عوام کے ساتھ ہے، تو یہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی گھبرانے کی چیز ہے۔ باقی حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج سے بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو سفیروں کو بریفنگ دی اسحاق ڈار نے، اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے 2 پروگراموں میں اپنے جو وہ پروگرام کرتے ہیں عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پبلک ٹی وی پہ، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا، اور آئی تھنک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ان سفیروں سے بات ہوئی جو اس بریفنگ میں موجود تھے، تینوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات میں اعتماد نہیں کرتے۔ تو اس وقت عمران خان کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے، پی ٹی آئی کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت باہر سے زیادہ ہو رہا ہے، انٹرنلی پاکستان کے اندر تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی نہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا شارٹ ٹرم میں حکومت کو فائدہ ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، عوام میں اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے حکومت کو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنل ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا سول نافرمانی والا، اور اس میں جو ڈیمیجنگ چیز ہوگی وہ ریمیٹنسز ہوں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے۔ اگر اوورسیز پاکستانی 3-4 مہینے کے لیے ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو شہباز شریف صاحب کی یہ کرپشن، لوٹ مار، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تو ان کا سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اور کسی چیز سے نہیں گھبراتے، اس چیز سے گھبراتے ہیں جب ان کی کرپشن اور لوٹ مار بند ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل خبر ہوگی نا جب عمران خان اناؤنس کریں گے سول نافرمانی کی، اور میری جو ہے اطلاع وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کو احتجاج کی کال دیں گے تو وہ ملک بھر میں ہوگی، اور وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی، وہ مختلف سٹیپس میں ہوگی، وہ ملک بھر میں ہوگی، چوک و چوراہوں پہ ہوگی کہ لوگ گھروں سے نکل کے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں پلے کارڈ اٹھا کے، اور اس طرح کی ہوگی۔ اور اس میں خاص طور پہ پنجاب میں عمران خان جو ہیں وہ ایک عبوری نئے سیٹ اپ کا اعلان کریں گے، اور موجودہ جو پنجاب کی ٹیم ہے خاص طور پہ اس کو ریپلیس کر دیں گے ایک عبوری سیٹ اپ کے ساتھ، اور پھر وہ آگے چل کے اور کوئی مستقل سیٹ اپ نیا یہاں پہ لائیں گے پنجاب میں۔ اور باقی اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اسمبلیوں سے استعفے والا ہو سکتا ہے۔ اب اسمبلیوں سے استعفے اگر وہ دے دیتے ہیں کے پی کے علاوہ، کے پی کے کی حکومت ابھی وہ نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا، بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی اس نظام کی، جو رہی صحیح بھی کوئی تھوڑی سی ہے کہ جو اسمبلیاں کو رہی صحیح تھوڑی سی چل رہی ہیں کہ چلیں اپوزیشن موجود تو ہے، وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی۔ تو باقی پہلے عمران خان اس لیے استعفے نہیں دیتے تھے کہ 2 اکثریت ان کے پاس، وہ دوبارہ الیکشن کروا کے 2 اکثریت لے لیں گے، وہ آلریڈی ان کے پاس آ چکی ہے 2 اکثریت، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں، تو اس لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو عمران خان کے پاس کارڈز ابھی باقی ہیں، حکومت کے اندر بالکل سب اچھا نہیں ہے، انٹرنیشنلی پریشر بڑھ رہا ہے، پی ٹی آئی کا سارا فوکس انٹرنیشنل ہے، پی ٹی آئی کا سارا فوکس باہر ہے، اور اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے وہ یا تو یہاں پہ جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جرنلسٹ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، یا انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر کر رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے 1 ٹکے کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، نہ وہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے اندر جو لیڈرز جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، بہت خوفزدہ ہیں، وہ بہت خوفزدہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپرومائز ہیں ان میں سے بہت سارے، اور تیسرا یہ ہے کہ 2-4 ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے، ہمیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن عمران خان کے پاس کارڈز بہت سے باقی ہیں، اور عمران خان ایسی چیزیں کریں گے کہ ایک بار پھر وہ پورا مومنٹم دوبارہ بن جائے گا۔ جو اس وقت تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے وہ خوف پھیلا کے سب کچھ ختم کر دیا، تو ایسا نہیں ہوگا۔